قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ صدق الله العظيم. منبر رسول پر جلوگر علماء ذوی احترام، سادات کرام، حاضرین جشن دستار حفظ و رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، منبر رسول پر اس وقت حضرت علامہ حبیب الرحمن صاحب امجدی، حضرت مولانا سید عبداللہ صاحب قبلہ اور دیگر علماء ذوی احترام، حفاظ کرام اور رائزان جلوگر ہیں، اور آپ تمامی حضرات بھی رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں پر حاضر ہیں. آپ میرے مزاج سے آشنا ہیں کہ میرے لیے گفتگو اس وقت کرنا آسان ہوتا ہے جب پوری توجہ کے ساتھ لوگ گفتگو سننا پسند کرتے ہوں، ورنہ کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی بیٹھ رہا ہے، کوئی بٹھا رہا ہے، تو میرے لیے گفتگو کرنا کافی دشوار ہوتا ہے. سب سے پہلے منبر رسول پر جلوگر ہمارے ذمہ داران حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی تھوڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ منتظمین سے گزارش کروں گا کہ بچے اگر قریب ہوں تو انہیں پیچھے روانہ کر دیں اور کسی کو آنے جانے نہ دیں. وقت بھی بہت کم ہے اور اس قلیل وقت کے اندر کچھ مفید باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے میں کر دوں، یہ میری خواہش بھی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ اہل مکہ نے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو کوئی دلیل پیش کیجیے، کوئی بڑی چیز بتائیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. جس کو قرآن نے کہا قل ای شیء اکبر شہادہ،
تم کہہ دو کہ کوئی بڑی گواہی کسی چیز کی پیش کرو. پھر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل اللہ، میرے محبوب کہہ دو کہ میرے رسول ہونے کی گواہی اگر تم چاہتے ہو تو میرے رسول ہونے کا گواہ اللہ ہے. بے شک شہید بینی و بینکم، تمہارے اور میرے درمیان وہی گواہ ہے. توجہ چاہوں گا، یہ دائیں جانب بند کر دیجئے آپ یار. بہت تقریر میں لوگوں کو کچھ نہ کچھ ڈانٹتے رہتے، میں کیا بتاؤں. اس لیے کہ ان محفلوں کے اندر تقدیریں بدلا کرتی ہیں، زندگیاں بدلا کرتی ہیں. لیکن جب سے ہم نے ان محفلوں کو عام محفلوں کی طرح بنا لیا، بدلتے نہیں ہیں، ٹائم پاس کر کے چلے جاتے ہیں. اس کا ادب کرو. اس میں اللہ کا فرمان سنایا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا جاتا ہے، اور آپ ادھر ادھر ہٹو بچو بیٹھو کرو، یہ ضرورت ہی نہیں ہے. پہلے سے سارا انتظام معقول رکھنا چاہیے. خیر وقت کم ہے، آئیے میں سمجھاؤں. اہل مکہ نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل طلب کی کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی دلیل کے طور پر کوئی بڑی چیز بتائیے. تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، کہہ دو کہ میرے رسول ہونے پر گواہ تمہارے اور میرے درمیان اللہ ہے. اب کہنے کو اللہ عز و جل کی شان یہ ہے کہ جب پروردگار کوئی بات ارشاد فرماتا ہے دعوے کے طور پر، تو قرآن مقدس کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جب جب اس نے کوئی دعویٰ کیا فوراً دلیل پیش فرمائی. جیسے فرشتوں نے کہا تھا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بے شک بے شک بہت خوب. اور پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ساری چیزوں کے اسماء سکھا دیے اور دلیل کے طور پر فرمایا آپ کے پاس اگر ان چیزوں کا علم ہو تو پیش کرو. تو فرشتے وہاں سرنڈر ہو گئے. اللہ اپنے دعوے کے طور پر دلیل بھی عطا فرماتا ہے. اسی طریقے سے جب رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کہہ دو کہ تمہارے نبی ہونے پر گواہ اللہ ہے تمہارے اور ہمارے درمیان، تو اب میرا رب دلیل کے طور پر کیا چیز پیش کرتا ہے؟ سمجھو، سمجھ کر کے اٹھو. اسی دلیل کو حضور نے پیش فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، میری طرف یہ قرآن جو ہے اللہ نے وحی فرمائی، اس قرآن کو اللہ نے مجھ پر نازل فرمایا. بے شک بہت. اب قرآن کے نزول کو، قرآن مقدس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اللہ بطور گواہ اور بطور دلیل پیش فرما رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو گواہی کے طور پر، دلیل کے طور پر پیش کرنے کی وجہ یہ ہے، وجہ کیا ہے؟ تو آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدیاں گزر گئیں قرآن کے نزول کو، زمانہ گزر چکا قرآن کے نازل ہونے کو، لیکن اللہ اکبر جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے کے بارے میں غور کریں. نہ اس طریقے سے گاڑیاں چلتی تھی، نہ اس طریقے سے بریج تھے، نہ ہوائی جہاز کا دور تھا، نہ ٹرینوں کا دور تھا. انسان کے سفر کا سامان جدا تھا، انسان کی زندگی کا سامان جدا تھا. نہ لائٹیں تھی، نہ الیکٹریسٹی تھی، کوئی چیز نہیں تھی. اس زمانے میں یہ کتاب نازل ہو رہی ہے، لیکن اللہ اکبر جس زمانے میں یہ کتاب نازل ہوئی تھی سائنس کا دور نہیں تھا، ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا کا دور نہیں تھا، پرنٹ میڈیا کا دور نہیں تھا.
ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، وہ ساری چیزیں نہیں تھی، اس زمانے میں یہ قرآن نازل ہوا، لیکن اللہ اکبر، جب اس زمانے میں اس قرآن پر لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ یہ قرآن اگر اللہ کی کتاب ہے تو اس کو اللہ کی کتاب ہے، اس کی کوئی دلیل پیش کرو، لوگوں نے کہا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے سیکھ کر کچھ باتیں پیش کر دیتے ہیں۔ تب میرے کریم نے پوری دنیا کو اس وقت چیلنج فرمایا تھا، اور وہ چیلنج اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ان لوگوں کے لیے ہے۔ قرآن نے اس وقت کہا تھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ اکبر، قرآن نے کہا تھا اگر تم کو یہ شک ہے، تم کو یہ ڈر ہے کہ تم کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ کتاب جو میرے بندے پر میں نے نازل کی ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں، تو چلو ایک چیلنج کر رہے ہیں۔ چیلنج کب دیا تھا؟ زمانے پہلے، صدیوں پہلے، 1400 سال پہلے کم و بیش اللہ نے چیلنج فرمایا تھا اگر تم کو اس قرآن کے اندر کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شک ہے، تو قرآن جیسی ایک سورت لا کر کے ہی بتا دو۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس زمانے میں سائنس کا دور نہیں تھا، ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، تو کیا اس زمانے کے لوگوں کے لیے یہ چیلنج تھا؟ نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس زمانے کے اندر بھی ساری دنیا مل کر کے اور ساری دنیا کے پڑھے لکھے مل کر قرآن کی ایک سورت جیسی سورت بنا نہ سکے، اور قیامت تک کوئی بنانے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ سائنس ترقی کر چکی، اسپیس پہ قدم اسپیس کو کنٹرول کر رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ چاند کی زمین پر قدم رکھ رہی ہے، ایٹم بم بنا رہے ہیں سائنسدان لوگ، لیکن ساری دنیا کے سائنسدان مل کر قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت جیسی سورت بنانے سے قاصر ہیں، نہیں بنا سکتے، نہیں بنا سکتے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل کے طور پر اللہ کے رسول فرماتے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، میری طرف اس قرآن کو اللہ نے وحی فرمائی۔ اگر تم اللہ کا رسول مجھے نہیں مانتے تو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کو مان رہے ہو تو سن لو، یہ کتاب جس رسول پر نازل ہوئی اس رسول کو بھی ماننے کے لیے تیار ہو۔ بے شک بہت خوب ہے، سبحان اللہ۔ قرآن کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ قرآن کی ایک سورت کی مثل سورت لانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ پھر یہ قرآن کیوں نازل ہوا؟ بس اسی کو تھوڑا سا سمجھا دوں، اس لیے کہ جیسا مجمع ہے ویسی گفتگو ہونی چاہیے۔ بہت زیادہ میں دلائل و براہین پیش کروں گا تو میں جانتا ہوں کہ یہ جو اس وقت مجمع ہے اس کی پوزیشن کیا ہے۔ اب سمجھو قرآن کیوں اللہ نے نازل فرمایا؟ ہم نے یہ سمجھا ثواب کمانے کے لیے اور ثواب پہنچانے کے لیے۔ زندہ ہو تو پڑھ کر ثواب جمع کر لو، اور کوئی مر جائے تو پڑھ کر ثواب پہنچا دو، بس اسی لیے قرآن۔ لیکن حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس قرآن کے ذریعے حضور کیا کرتے ہیں؟ تو حضور فرماتے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، اس سے میں تم کو ڈراتا ہوں۔ گویا اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے۔ اب قرآن کے ذریعے ڈرانے سے کیا مطلب، اسے بھی تھوڑا سمجھو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کے ذریعے ڈرانے سے مطلب یہ ہے، اس کو پہلے ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آدمی خبریں سنتا ہے اور کسی نیوز چینل کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کی خبر سچی ہوتی ہے، اس کی خبر اوتھینٹک ہوتی ہے،
اس طرح سے آدمی اخبار پڑھتا ہے، ٹی وی پر نیوز دیکھتا ہے، سوشل میڈیا پہ نیوز دیکھتا ہے اور ان خبروں پر بھروسہ کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ خبر کسی کے کان تک پہنچائی جائے کہ کل طوفان آنے والا ہے تو آدمی ڈر جائے گا۔ کل اگر کہا جائے کہ زلزلہ آنے والا ہے، حالانکہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کل زلزلہ آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن بالفرض کہیں سے کوئی خبر آ گئی، جیسا کہ ابھی کچھ سالوں پہلے خبر آئی تھی کہ ممبئی کے سمندر سے طوفان ٹکرانے والا ہے، تو آدمی الرٹ ہو گیا تھا، باہر نکلنے کے لیے ڈر رہا تھا۔ کبھی یہ اعلان ہو جائے کہ کل موسلادھار بارش ہوگی، لوگ باہر نہ نکلے، اسکول کی چھٹی کر دی جاتی ہے۔ پتہ چلا ہم اخبار کی خبریں پڑھ کر، الیکٹرانک میڈیا کی خبر پڑھ کر، سوشل میڈیا کی خبر پڑھ کر ڈر جاتے ہیں کہ کل یہ پرابلم آنے والا ہے۔ لیکن ایک بات اور بتا دوں کہ جب یہ خبریں آتی ہیں ہم ڈر کر تو بیٹھ جاتے ہیں، لیکن دوسرے دن معاملہ بالکل برعکس نکلتا ہے، نہ بارش ہوتی ہے، نہ موسلادھار بارش ہوتی ہے، نہ طوفان آتا ہے، نہ رفتار ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں، سب ایسے ہی نارمل ہو جایا کرتا ہے۔ پتہ چلا دنیا کا انسان اگر خبر دیتا ہے تو وہ گمان کے طور پر خبر دیتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ اب حضور قرآن سے کس طرح سے ڈراتے ہیں؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرانے کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن نے بتا دیا یہ گناہ کرو گے تو یہ عذاب ہوگا، اللہ کو نہ مانو گے تو یہ عذاب ہوگا، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ عذاب ہوگا، اللہ کے ارشاد کے خلاف چلو گے تو یہ عذاب ہوگا، اللہ عز و جل کی اطاعت نہیں کرو گے تو یہ عذاب ہوگا، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو یہ عذاب ہوگا۔ قرآن نے یہ جا بجا فرما دیا۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، جن کا قرآن پر پختہ یقین ہے، جب وہ قرآن کی آیتوں کو سنتے ہیں، آیت عذاب سنتے ہیں، آیت عتاب سنتے ہیں تو لڑک جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، رات کے سناٹے کے اندر کسی گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی اور پڑھنے والا کوئی پڑھ رہا تھا اور یہ پڑھ رہا تھا ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب قائم ہونے والا ہے۔ یہ آواز قرآن کی، یہ آیت کریمہ کی آواز جب حضرت فاروق اعظم کے کانوں سے ٹکرائی، راہ چلتے ہوئے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ لوگ اٹھا کر حضرت فاروق اعظم کو لے کر کے گئے اور ان کے گھر تک پہنچائے۔ پتہ چلا قرآن کی ڈر والی آیت، عذاب کی آیت کو سن کر فاروق اعظم لرز جاتے ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے یہ علماء، ہمارے یہ حفاظ پڑھ پڑھ کر تمہیں قرآن کی آیتیں بتاتے ہیں، دیکھو گناہ کرو گے تو یہ عذاب ہوگا، جہنم کا عذاب اتنا سخت ترین ہے، جھوٹ کا عذاب اتنا سخت ترین ہے، خیانت کا عذاب اتنا سخت ترین ہے، گناہوں کا عذاب اتنا سخت ترین ہے، نگاہوں کی آوارگی کا عذاب اتنا سخت ترین ہے۔ مسلمانوں، تمہارا ضمیر کتنا مردہ ہو گیا کہ تم اخبار کی خبروں سے تو ڈر جاتے ہو، قرآن کی آیتوں سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں فیصل خان، کیا آپ پترکار بننا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کے اندر ہے سچ سامنے لانے کا ساہس، ہم دیں گے آپ کو موقع سچ سامنے لانے کا۔ ٹوڈے انڈیا نیوز آپ کو دے رہا ہے موقع آنے والے سمے کا، دیش کے نمبر 1 نیوز چینل کے ساتھ پترکارتا کے گن سیکھنے کا، تو ترنت سمپرک کیجیے۔ میں فیصل خان، ٹوڈے انڈیا نیوز میں آپ سبھی درشکوں کا سواگت کرتا ہوں۔ اس وقت ہم موجود ہیں ممبئی کے آزاد میدان